کہ ارطغرل غازی کی قبر سوگوت شہر میں موجود ہے۔ سوگوت نام کا یہ شہر آج کے دور میں ترکی دیش میں موجود ہے اور اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کی پہلی راجدھانی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ دوستو جس وقت ارطغرل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی تو سب سے پہلے اسی شہر کو ہی اپنی راجدھانی بنایا تھا۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی، میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ ارطغرل غازی کی قبر پر حملے کی کہانی کیا ہے۔ تو آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کہ ارطغرل غازی کی قبر سوگوت شہر میں موجود ہے۔ سوگوت نام کا یہ شہر آج کے دور میں ترکی دیش میں موجود ہے اور اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کی پہلی راجدھانی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ دوستو جس وقت ارطغرل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی تو سب سے پہلے اسی شہر کو ہی اپنی راجدھانی بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شہر میں نہ صرف قائی قبیلے کی بلکہ پوری ہی سلطنت عثمانیہ کی یادگار چیزیں موجود ہیں۔ اس شہر میں ارطغرل غازی کے نام سے منسوب ایک عالی شان میوزیم بھی موجود ہے، جس کے اندر آپ نہ صرف قائی قبیلے کی بلکہ سلطنت عثمانیہ کی بھی بہت ساری یادگار چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی شہر میں ہی وہ مسجد بھی موجود ہے کہ جس کی بنیاد خود ارطغرل غازی نے اپنے دور میں رکھی تھی، یعنی اس مسجد کو عثمانیوں کی پہلی مسجد کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ارطغرل غازی کی قبر کے بارے میں۔ آج کے دور میں بھلے ہی ہم سب کو ارطغرل غازی کی قبر ایک خوبصورت اور عالیشان مقبرے کی شکل میں نظر آتی ہے، لیکن دوستو اگر اتہاسکاروں کی مانیں تو ارطغرل غازی کی یہ خوبصورت مزار ہمیشہ سے ایسی نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری پر لکھی گئی بہت ساری کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عثمان غازی کی وفات کے وقت بھی ارطغرل غازی کی قبر ایک کچی قبر ہوا کرتی تھی اور یہ قبر اگلے کئی سو سالوں تک اسی حال میں ہی موجود رہی تھی۔ لیکن دوستو 15ویں صدی میں جب سلطان محمد فاتح کا دور آیا تو انہوں نے پہلی بار ارطغرل غازی کی کچی قبر کے چاروں طرف ایک عالیشان مقبرہ بنوایا اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے الگ الگ دور میں ارطغرل غازی کی قبر پر بنا ہوا یہ مقبرہ اور زیادہ خوبصورت ہوتا چلا گیا۔ آخری بار ارطغرل غازی کے مقبرے کی مرمت سلطان عبدالحمید کے دور میں کی گئی تھی، لیکن دوستو ارطغرل غازی کے مقبرے سے جڑی جو بات سب سے زیادہ حیران کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کی ہار ہوئی تو جہاں ایک طرف سلطنت عثمانیہ کے بہت سارے علاقوں نے خود آزاد ہونے کا اعلان کر دیا تو وہیں دوسری طرف بہت سارے علاقوں پر برٹین، اٹلی، فرانس اور یونان جیسے دیشوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ 1921 میں یعنی اسی دور میں ہی سوگوت شہر یونان کے جسے آج ہم گریس کے نام سے جانتے ہیں اس کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ جیسے ہی یہ شہر یونانی فوج کے کنٹرول میں آیا اس نے ویسے ہی ارطغرل غازی کے مقبرے پر گولیاں چلانا شروع کر دی تھیں۔ یہ گولیاں نہ صرف 1 یا 2 دن چلائی گئیں بلکہ جب تک یونانیوں کا اس شہر پر قبضہ رہا انہوں نے ہمیشہ ارطغرل غازی کے مقبرے کو نشان بازی کے طور پر استعمال کیا۔ 1919 سے شروع ہونے والی ترکی کی جنگ آزادی کے دور میں یونان نے لگ بھگ 3 بار اس شہر کو فتح کیا تھا اور ہر بار ہی ان لوگوں نے اس شہر میں بڑی زبردست تباہی مچائی تھی۔ نہ صرف تباہی مچائی تھی بلکہ 3 سے 4 بار اس شہر کے کئی حصوں کو جلا بھی دیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دوستو سلطنت عثمانیہ کی وہ ساری یادگار چیزیں جو کئی سو سالوں سے اس شہر کے اندر موجود تھیں شہر کے جلنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہو جانے کے بعد اگلے 3-4 سالوں میں یونانی فوجوں نے ارطغرل غازی کے مقبرے کے ساتھ جو کیا تھا وہ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دوستو بعد میں جب ترکی دیش سوگوت شہر کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا تو اس نے بھلے ہی شہر کے بہت سارے حصوں کی مرمت کی لیکن ارطغرل غازی کے مقبرے کے وہ حصے کہ جہاں پر یونانی فوجیوں کی گولیوں کے نشان موجود تھے وہ بالکل ویسے ہی چھوڑ دیے تاکہ آنے والی نسلیں ان نشانوں کو دیکھ کر ہمیشہ اس خطرناک حادثے کو یاد رکھیں۔ دوستو موبائل کی اسکرین پر بھی آپ اس وقت جو تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ بالکل ریئل یعنی سچی تصویریں ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ارطغرل غازی کے مقبرے کی کہانی بتائی گئی ہے۔ جبکہ عثمانیہ سلطنت قائم ہوئی
और उनकी जो मज़ार अनवर पहले कच्ची थी, और अर्तुगरुल गाजी के जो पोते थे उन्होंने मकबरा बनवाया। मकबरा बनवाने के बाद में जब पहला वर्ल्ड वार हुआ जर्मनी और उस्मानिया सल्तनत मिलकर लड़ा तो उसमें बरतानिया इटली ने तमाम देशों पर यानी कब्जा कर लिया। और जिस शहर में आपकी मज़ार अनवर है सोपुर शहर है जो तुर्की में है। इसके बाद यूनानियों का इस शहर पर कब्जा हो गया और उन्होंने आए दिन आपकी मज़ार अनवर पर गुंबद पर गोलियों की बौछारें लग करके, और तुर्की जब आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद भी उसकी मरम्मत नहीं कराई गई। वो इसलिए नहीं कराई गई आने वाली नस्लें देखें कि अर्तुगरुल गाजी के मकबरे के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की गई, किस तरह गोली बारूद चलाई गई। ये आज थी उनके मकबरे की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।